نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ درود و سلام ہو سید المرسلین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو نیکی اور عبادت کی راہ میں راہ دکھائی۔ آج کا موضوع ہے جوانی کی عبادت۔ انسان کی زندگی کئی مرحلوں سے گزرتی ہے، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ ان میں سب سے قیمتی اور طاقتور دور جوانی ہے۔ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جب انسان کے پاس قوت بھی ہوتی ہے، انسان کے پاس جذبہ بھی ہوتا ہے، انسان کے پاس عزم اور حوصلہ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر یہ وقت، یہ گھڑیاں، یہ لمحات عبادت میں صرف کیے جائیں، عبادت میں گزارے جائیں، اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی قدر بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ کہف آیت نمبر 13 میں، اِنَّهُمْ فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ فرمایا وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا اور ہم نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نوجوانی کا ایمان اور نوجوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے منظر کو کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں ایک وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، اللہ کی فرما برداری میں گزاری۔ اور پھر فرمایا، میرے آقا کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ 2 کاموں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ نمبر 1 جوانی میں عبادت کرنا، اور نمبر 2 سردیوں کی سرد اور ٹھنڈی رات میں بستر کو چھوڑ کر، گرم اور نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا۔ سبحان اللہ۔ جوانی عبادت کے لیے ہے، عیاشیوں کے لیے نہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب سجدے سب سے قیمتی ہوتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جس کے قیام سب سے قیمتی ہوتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جس کے رکوع سب سے قیمتی ہوتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جس کی تلاوت سب سے قیمتی ہوتی ہے، یہ وہ وقت ہے جس کے صدقات و خیرات سب سے قیمتی ہوتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جس کا ذکر، فکر، درود، تسبیح و تحلیل قیمتی ہوتی ہے، کیونکہ یہ نفس، خواہش اور دنیا کی کشش کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، کیونکہ یہ نفس و خواہش اور دنیا کی کشش کے خلاف بغاوت ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری، اسے اللہ تبارک و تعالی روز محشر میں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جب ایک نوجوان انسان توبہ کرتا ہے
تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے، اپنے بندوں پر فضل ہے، اپنے بندوں پر۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، جوانی وہ دولت ہے، جوانی وہ سرمایہ ہے جس کا صحیح استعمال کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اور پھر میرے امام غزالی فرماتے ہیں، جوانی کے اعمال بڑھاپے کے اعمال سے افضل ہیں، کیونکہ جوانی میں نفس زیادہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں اور قرآن پاک سے رشتہ مضبوط کریں، برے دوستوں اور گناہوں سے بچیں، علم دین حاصل کریں، کیونکہ علم روشنی ہے۔ وقت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ وقت ہی زندگی ہے۔ جوانی اگر نبی کے عشق میں ڈھل جائے تو قسمت بندے کی جنت میں کھل جائے۔ نمازوں کی خوشبو سے مہکے جوانی، یہی اصل زینت ہے، یہی زندگانی۔ گناہوں سے بچ کے جو بندہ رہا، وہی نوجوان عرش کے سائے میں رہا، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی جوانی نیکی اور عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں اور برے کاموں سے بچا۔ اے اللہ ہماری جوانی کو قرآن و سنت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور فرما۔ اللہ ہماری نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو اللہ اپنی راہ میں ڈال دے، صراط مستقیم پر چلا دے، ہدایت کی راہیں آسان فرما۔ اللہ ان کو اپنی پناہ میں لے لے، شیطانی کاموں سے بچا، شیطان کے اڈوں سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔